السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کروا دیں آپ سے. جب مقبوضہ کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کر کے ان کو اپنے اندر ہڑپ کرنے کا اعلان کیا تو حکومت پاکستان نے بھارت کے ساتھ تمام طرح کے تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور درآمدات اور برآمدات کے اوپر پابندی لگا دی گئی. ان کے اندر ادویات کا را مٹیریل بھی شامل تھا. ہم بھارت سے صرف را مٹیریل لیتے تھے، خام مال لیتے تھے، کیونکہ اس وقت دنیا میں جو بڑے خام مال بنانے والے دو ممالک ہیں ان میں ایک چائنا ہے اور ایک رشیا ہے. یورپ کے کچھ ممالک بھی بناتے ہیں یہ جو میڈیسنز کے را مٹیریل ہیں، لیکن ان کی ایک قوم کی کسی دو یا تین کے اندر اسپیشلائزیشن ہوگی، کسی اور قوم کی ہوگی جو ایز اے ہول بلک میں بناتے ہیں را مٹیریل جو دوائیوں کے اندر ڈلتے ہیں. مثلا 1 کلو کی 1,00,000 گولیاں بن جاتی ہیں. اس طرح کے جو را مٹیریل جو ہیں وہ بھارت اور چائنا بناتے ہیں. جو ہماری پروڈکشن لائن بھارت کی را مٹیریل کے اوپر لگی ہوئی تھی، ظاہر ہے جب را مٹیریل آنا بند ہوا تو وہ بھی بند ہو گئی. اس کے یہ بات جب بتائی گئی وزیر اعظم صاحب کو یا ان تک پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے را مٹیریل امپورٹ کر لیا جائے، خاص طور پہ جب کہ کرونا کی آمد ہے اور آ چکا ہے کرونا اور اس کے لیے دوائی چاہیے تو وہ را مٹیریل منگوایا گیا. ہمارے پروگرام جو سوشل میڈیا کے اوپر جب یہ کنٹروورسی لوڈ ہوتا ہے، اس کے نیچے آ کے انڈینز نے لکھا کہ $20 کروڑ کا جو فراڈ ہوا ہے آپ کے ہاں دوائیوں کی امپورٹ میں، آپ اس پہ پروگرام کیوں نہیں کرتے. ہم نے ظاہر ہے ان کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا. وہ گالیاں بھی دیتے ہیں نا جی، ہم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور تصریح کے ساتھ لکھا گیا کہ آپ کا اسٹیٹ بینک گنگا کیوں ہو گیا، اتنے ارب ڈالر اتنے کروڑ ڈالر کا فراڈ ہوا ہے اور ٹیکس ایویژن ہوئی ہے. اب خام مال کے اوپر ٹیکس نہیں تھا لیکن دوائیوں کی درآمد کے اوپر بہرحال ٹیکس تھا. اب یہ خبر ہے اور یہ خبر میں 15-16 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں جب انڈینز یہ ہمیں بتا رہے تھے. اب یہ کابینہ کے اجلاس سے نکلا ہے کہ انڈیا سے را مٹیریل نہیں آیا بلکہ برانڈڈ میڈیسنز آئی ہیں، بنی ہوئی میڈیسنز آئی ہیں جن کے اوپر 300 گنا 400 گنا % یا 500% ٹیکس امپوز تھا. یعنی کہ اس کور میں اربوں روپے کا ٹیکس چوری کیا ہے درآمد کنندگان نے، اور درآمد کنندگان گنے چنے ہیں، ان کے لیے کوئی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. چند لوگ مینوفیکچرنگ کے نام کے اوپر تو یہ اجازت ملی تھی تو مینوفیکچرر تو آپ دیکھ سکتے ہیں درجن نہیں تو 1.5 درجن ہوں گے. اور جس کے اوپر پنجے جھاڑ کے ظفر مرزا صاحب کبھی وہ ماسک ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، کبھی دوائیاں امپورٹ کر لیتے ہیں، پتہ انہیں کچھ نہیں ہوتا، وہ تو قصوروار ہوتا ہی نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے کزن کو دوسرے مرزا صاحب جو ہے ان کو انکوائری کمیٹی کا ہیڈ مقرر کر دیا ہے. یعنی کہ جو ڈاکو ہے اس کو چور کی انکوائری کے اوپر تقرر کر دیا گیا. میں اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. اس کے اوپر بہرحال یہ ایک بڑا تشویشناک معاملہ ہے کہ ریاست کے معاملات کس بچگانہ، اور جسے بچگانہ تھوڑا سا ہلکا لفظ ہے، انگریزی کا لفظ چائلڈش جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے، کس چائلڈش طریقے سے چلائے جا رہے ہیں اور گورننس کس لیول کی ہو رہی ہے. ہم اس پہ قطعاً منہ نہ کھولتے اگر صرف انڈینز ہی کہتے رہتے، لیکن چونکہ اب کابینہ کے اجلاس میں یہ بات بے نقاب ہو گئی ہے اور اس کے لیے ہم نے بڑا کریڈٹ بھی کلیم کر لیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے 420 لاکھ والی تانیہ جو ہے وہ آ جائے گی کہ دیکھیں 72 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پرائم منسٹر نے خود آرڈر کیا ہے اور اس کے بعد وہ خود آرڈر کر کے باقی انکوائریاں کا جو کچھ کرتے ہیں وہی اس کا بھی ہوگا. لیکن اب دیکھ لیں لیول آف، میں کرپشن نہیں کہہ رہا، لیول آف گورننس کہہ لیں، وہ کس گھٹیا لیول کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے. آج اس کے اوپر اپوزیشن لیڈر صاحب کو بھی ہوش آیا کیونکہ ان کے بھی پکڑے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں نا، تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کے اوپر ایک آدھ سٹیٹمنٹ جاری کر دوں. تو وہ انہوں نے جاری کر دیا اور انہوں نے عمران خان صاحب کو براہ راست ذمہ دار قرار دے دیا. لو معاملہ جو ہے وہ زبردست ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. اور آگے آج چودھری برادران صاحب کی جو ہے وہ پٹیشن ہائی کورٹ میں لگ گئی ہے اور 11 تاریخ کے لیے وفاق اور نیب کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں. لیکن اس دوران جو نیب کی 2 پریس ریلیزز آئی ہیں
کیا فدویانہ زبان اس کے اندر استعمال ہوئی ہے, شہد ٹپک رہا ہے اس کے اندر سے. آپ ذرا پڑھ کے تو دیکھیں, وہ جو پہلے اس کے اندر سے خون نکل رہا ہوتا تھا, جو دھواں نکل رہا ہوتا تھا, اور یہ کر دیں گے ہم, وہ کر دیں گے, وہ والا ہے ہی کچھ نہیں. وہ نیب کی پریس ریلیز تو لگتی نہیں ہے, ایسے لگتا ہے کہ ٹائیگر میاؤں 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 کر رہا ہے. لگتا ہے کہ چودھریوں کے کول بھی کوئی وہ ہے جی, مجھے لگتا ہے وہ کیا پٹی صاحب بتائیں گے کیا ہے پٹی صاحب وہ ہے جی. اچھا جی, خیر کرونا جی 37 لوگ مزید جان کی بازی ہار گئے ہیں, اور آج سب سے زیادہ 1723 کرونا کے نئے مریض سامنے آئے ہیں, اور سب سے زیادہ مقدار پنجاب میں آئی ہے. شاید ٹیسٹوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہوگی, کیونکہ ہمارے احباب کا تو یہی خیال ہے. یہ آج کے موضوعات ہیں جی, اور آج کے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں. عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, سول سوسائٹی اور سپریم کورٹ کے سینئر لائر, اور آج جناب جو ہے وہ جوانی کی طرف ذرا لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جی, مجھے ذرا میری طرح رنگ شنگ کیا ہے, ٹھیک ہے جی. اور ان کے ساتھ جناب ہمدم ترینہ ارسلان بھٹی صاحب, سینئر صحافی دن میڈیا گروپ لاہور کے بیورو چیف, اور اسلام آباد سے ہم اجرائے کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب, آپ بھی ہمارے دن میڈیا گروپ اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں, ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں روزنامہ دن کے. فون پہ جوائن کریں گے ہمیں. اور آج سکائپ کے اندر ہم نے جو ہے وہ دعوت دی ہے سکائپ کے ذریعے پروفیسر نعیم مسعود صاحب کو, جو ہے وہ اس وقت اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں, اور ہمارے ساتھ پروگرام میں براجمان ہیں. اور شروع کرتے ہیں یہ دوائیوں کی جو درآمد ہے. اب چونکہ حکومت نے بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے اور اپوزیشن نے بھی دے دی ہے, بھٹی صاحب سے کر لیتے ہیں. بھٹی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں نا؟ جی رضوان صاحب میں جی. بھٹی صاحب پرسوں یا کل یہ ایشو میرا خیال ٹیک اپ ہوا ہے کابینہ کے اجلاس کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو کیسے گیا. یہ کیا ہے طریقہ کار نا, ایک کرائم کی اپروول دی جاتی ہے, جب وہ کمٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہو کیسے گیا. بھئی اس کی اپروول آپ نے جب کابینہ میں دی تھی تو آپ اس کے اندر پورے ifs اینڈ بٹس لگا کے دیتے ہیں نا اس کی اپروول, ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ ہو جاتا ہے بھٹی صاحب کہ کبھی وہ حج کے فارم میں سے کھانا غائب ہو جاتا ہے, کبھی وہ اقلیتی کمیشن میں ڈل جاتا ہے, اور اس کے بعد منسٹر اور پرائم منسٹر سارے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے گورننس کا, یہ کیا معیار ہے بھٹی صاحب؟ دیکھیے رضوان صاحب, یہ 5 مئی کے کابینہ اجلاس کے اندر جو ہے معاملہ زیر بحث آیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کابینہ کے معاملات کو, اب ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کابینہ کے اندر کیا چیز جانی ہے, کس فارم کے اندر جانی ہے, اور کابینہ نے جو ہے اس کے اوپر کتنی سیر اصل بحث کرنی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیسے, یہ ساری چیزیں پہلے کیلکولیٹ کی جاتی ہیں. اور اگر اس کے اوپر کوئی سوال اٹھنے ہوں تو ممکنہ سوالات کے جوابات بھی بنائے جاتے ہیں, اور پھر وہ اس کے بعد اگر کوئی سوال اٹھائے تو اس کا جواب متعلقہ منسٹر دیتا بھی ہے. تو اب سوال یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو آپ نے کہا کہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, وہ اس لیے رہا ہے کہ دیکھیں ایک تو کابینہ جو ہے وہ بالکل نا تجربہ کار ہے, اور ان کو کچھ خود سے سمری اور اس سیکشن افسر سے لے کر جو سیکٹری تک کا سارا معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر ان کا ان پٹ بالکل کوئی نہیں ہے, اور نہ ان کا چیک اینڈ بیلنس ہے. اور جب بنی بنائی سمری جیسے آتی ہے بیوروکریسی کی اٹھا کر لے جاتے ہیں, اور اسی طرح وہاں پہ زیر بحث آتی ہے, اور پھر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس کی ذمہ داری جو ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر بھی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ کنڈکٹ کرتے ہیں, دوسروں سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب, جنہوں نے کچھ 4 اینکر لگائے ہوئے ہیں اپنی تحفظ کے لیے میڈیا کے اوپر, احمد میر سمیت, ان کو چاہیے کہ وہ میڈیا کی پرسیپشن کو چھوڑیں اور اپنے کام پہ توجہ دیں. اور جب وہ اپنے کام پہ توجہ دیں گے تو اس طرح کی امبیرسمنٹ پرائم منسٹر کو نہیں اٹھانی پڑے گی جو آج کل اٹھانی پڑ رہی ہے اور بار بار اٹھانی پڑ رہی ہے. رہ گئی بات کہ جی جیسے شوگر کے معاملے کے اوپر ہوا, اور پھر گندم کے معاملے کے اوپر ہوا کہ ناک تلے بیٹھی جو منسٹری ہے وہ اس نے این او سی دیے اور جو ہے برآمد کی گئی گندم. تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ سازی کا فقدان ہے, رائٹ ڈائریکشن میں پرائم منسٹر کو بریف نہیں کیا جا رہا, اور بریفنگ جو ہے وہ ان کو بیسیکلی گمراہ کر کے غلط فیصلے کروائے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک پورا ٹولہ ہے
اور وہ ٹولہ پہلے جہانگیر ترین کو جو ہے لتر پولہ کرتا ہے، اور جب لتر پولہ کر لیتا ہے پھر منت محتاجی کے لیے پرویز خٹک کو ان کے پاس بھیج دیتا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے جی کہ اب وہ کچھ انڈے اپنے پروں تلے لے کے نکل جائیں گے، تو پھر پرویز خٹک کو جا کے کہتے ہیں کہ پیری پڑ جائیں ان کے۔ یہ ہو رہا ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر۔ ٹھیک ٹھیک۔ پروفیسر نعیم مسعود صاحب، بھٹی صاحب نے ابھی فرمایا کہ جناب پرائم منسٹر کو بریف کر کے کر لیا جاتا ہے اور جو تجربہ کار نہیں ہے، حالانکہ اگر آپ کابینہ میں دیکھیں تو 55% لوگ تو وہ ہیں نا جو پہلے دوسری پارٹیوں میں رہتے ہوئے وزارتوں کے مزے انجوائے کر چکے ہیں، تو لہٰذا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹلی وہ نیلے ہیں یا فارغ ہیں۔ اور دوسرا، کو عمران خان دودھ پیتے بچے ہیں یار، ان کو جو کسی نے کہا انہوں نے اس کے اوپر لے لیا۔ پروفیسر صاحب، اوور ٹو یو۔ دیکھیے رضوان رضی صاحب، سیاسیات اور سماجیات یہ کہتی ہیں کہ بات الٹیمیٹلی لیڈرشپ پہ آتی ہے۔ آپ کے ٹیم ادھر ادھر سے لوگ پکڑے ہوئے ہیں، یا پرانے ہیں یا نا تجربہ کار ہیں یا نوجوان ہیں، بحث یہ نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان موجود ہے، ان کا پرنسپل سیکرٹری موجود ہے، اور جب سارا نیٹ ورک موجود ہے اور 70-72 سال سے ایک موجود ہے، اس سے استفادہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نا تجربہ کاری ہے، نہیں، یہ کاریگری ہے، یہ نا تجربہ کاری نہیں ہے، یہ کاریگری ہے، اور یہ اسپیسیفک انداز اپنایا جاتا ہے۔ اور اس میں اس وقت یہ سمجھ رہا ہوں اس حکومت کے لیے دو لوگ پریشانی کا باعث ہے۔ ایک تو ادارہ ہے جسے ہم نیب کہتے ہیں، اور دوسرا ان کے نادان دوست یا کاریگر دوست۔ اگر یہ دونوں اپنی جگہ درست ہو جائیں، وزیر اعظم پاکستان کی آٹومیٹیکلی دوست ہو جائیں گے۔ اب بات جو آپ نے انٹرو میں کی ادویہ کے حوالے سے، بڑی سینسٹیو، بڑی اہم بات ہے کہ آپ کہاں را مٹیریل منگواتے تھے، کہاں ڈائریکٹ میڈیسنز آ گئیں اور یہ ادویہ اتنی مہنگی پڑی۔ دیکھیں رضوان، ہمارے ملک میں ادویہ بہت مہنگی ہیں باقی ملکوں کی نسبت، اور انڈیا کی نسبت تو بہت مہنگی ہے ادویہ یہاں پہ۔ ایک میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں دو مافیا بڑے سٹرانگ ہیں۔ ایک مافیا میرا مافیا جو ایجوکیشن کے لوگ ہیں، اور دوسرا ہیلتھ کا مافیا۔ یہ مافیا بہت سٹرانگ ہے، یہ وزیر اعظم کو نہیں دیکھتے۔ اب وزیر اعظم کو دیکھیں بھی کیا کہ آپ نے مافیا کے ایک بندے کو اپنا معاون بنا لیا صحت کا، جبکہ پارلیمنٹ میں اتنے جہاں دیدہ لوگ ہیں، کسی کو وزیر کو نہیں سامنے لائے کہ چاہیں بھی آپ وزیر صحت ہیں۔ میں رضی آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو ڈرگ کنٹرول ہے، جو ڈرگ کنٹرول اتھارٹی ہے، جسے ہم ڈریپ کہتے ہیں، اس میں کوئی مجھے وہ اسپیسیفک نام پرٹیکولر یاد نہیں ہے، لیکن ایک گروپ ہے، یا وہ 20 گروپ ہے یا وہ 30 گروپ ہے، ساری مناپلی اس کی ہے، ساری میڈیسنز پہ کنٹرول اس کا ہے، اور یہ اس پہ دست شفقت ہے ظفر مرزا کا۔ تو یہ نہ تو کرونا کو دیکھ کر کے میڈیسن آئی ہیں، نہ وزیر اعظم نے کوئی بڑی مہربانی فرمائی ہے، جی نہ وزیر اعظم نے کوئی بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ اصل میں یہ کوئی چکر ہے، اور اس چکر میں کوئی مکر ہے جس میں لوگ اپنا بزنس یا اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم ڈرگز کو بھی یعنی میڈیسنز کو بھی معاف نہیں کرتے، اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ وزیر اعظم کی ناک تلے کوئی لوگ اپنی گیم کھیل رہے ہیں، اپنے لیے پیسہ بنا رہے ہیں۔ انہیں نہ وزیر اعظم محترم کی عزت کا خیال ہے اور نہ پاکستان کی عوام کا خیال ہے، اور انہیں یہ احساس ہے کہ آئندہ ہماری باری نہیں آئے گی۔ دیکھیے رضوان، جو سیاستدان ہوتا ہے نا، وہ اپنی سیکنڈ اننگ کا پہلے سوچ کے کھیلتا ہے، اور یہ اس طرح کے جو مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے، جو چانس پہ آیا ہوتا ہے، جو چھتری لے کے آسمان سے اترتا ہے اور معاون بن جاتا ہے، ان کے لیے یہ موقع ہوتا ہے، وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آتے ہی بات جب سر منڈاتے ہی اولے پڑے تھے، جب کرونا کی آمد تھی، تو اس وقت ماسک کی بات سامنے آ گئی تھی۔ تو سوری ٹو سے، اس میں وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ ایک دفعہ ساری اپنی ٹیم کا جائزہ لیں، اور جو ان کے اندر ان کے دوست دشمن ہیں انہیں نکال کر باہر پھینکیں، وگرنہ کسی طریقے سے بھی نہ جمہوری کلچر نظر آئے گا، نہ حکومت کی پاپولیرٹی کا کہیں کوئی نہ کوئی نشان آپ کو ملے گا۔ ٹھیک۔ بھٹی صاحب، ممتاز بھٹی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جب میں ان کی طرف گیا تھا؟
جی میں ایک صرف جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ کا جو سوال ہے نا کہ آپ یہ سوال ہے نا رضوان صاحب کہ کیسے یہ ہو جاتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی مگر دودھ پیتے بچے تو نہیں ہے نا جی پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کو کوئی باتوں میں لگا کے تو ان سے کام لے لے گا. یہ میرا سوال تھا. دیکھیں رضوان صاحب ایک انتہائی جو خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کابینہ کے اندر وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک کچھ لوگ کابینہ کے اندر ایشو کے اوپر بولا کرتے تھے اور اپنی اختلاف رائے کا اظہار کیا کرتے تھے کہ اس کا اگر کیا گیا تو یہ نقصان ہو جائے گا اور اس سے عوام کے مفاد کے اوپر جو وہ آئے گی ضرب. 3-4 کا میں نام لے لیتا ہوں جن کو کابینہ کے اندر برے طریقے سے اسناب کیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے, جس میں وزیر داخلہ جو اعجاز شاہ ہیں یہ شامل تھے, علی محمد شامل تھے اور ایک آدھ اور شامل تھے. ٹھیک ہے نا. ان کو جس طریقے سے اسناب کیا گیا اس کے بعد کابینہ کے اندر یہ اے سی کو دیکھتے رہتے ہیں اور اے سی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. یہ بولتے نہیں آپ, اور باقی ویسے ہی کوئی نہیں بولتا تو وہ باقی سارے مراد صحیح ہیں. وہ کہتے ہیں واہ جی واہ واہ جی واہ. چلو ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو. چلیں اپنا عبداللہ ملک صاحب, صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے انڈیا سے ڈیوٹی فری دوائی منگوائی ہے تو پھر اس ریٹ پہ دیں. جب 500 گنا دوائیوں کے ریٹ نہیں بڑھائے تھے کیانی صاحب, عامر کیانی صاحب کے بابرکت قدم کے باعث اس حکومت کے آنے سے پہلے, تو اس وقت انڈیا میں جو دوائی 20 پیسے کی تھی وہ پاکستان میں 1 روپے کی تھی. اس وقت 1 اور 5 کا فرق تھا. اب تو انہوں نے 500% قیمتیں بڑھا لی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ قیمتیں انڈیا کی وہیں پہ ہیں اور 500% اور بڑھ گئی, تو 20 پیسے والی دوائی 5 روپے میں بیچی گئی ہوگی. اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ کتنا بڑا پروفٹ کمایا گیا ہوگا اور ہے, اور اس کو بالکل انہوں نے دبانا ہے. انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح باقی باتیں دبائی ہیں اس کو بھی دبائیں گے. لیکن کسٹمر کا کیا قصور ہے یار؟ یہ تو مطلب بیچارہ مریض کا کیا قصور ہے یار؟ دیکھیے رئیس صاحب, آپ نے اپنے انٹرویو میں بڑی تفصیل کے ساتھ, ہمارے دوستوں نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. جب بھی ہم انڈیا کی ایشو پہ بات کرتے ہیں تو یہ ایشو بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے. یقیناً جب 9 ماہ قبل انڈیا نے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کیا تھا تو ہم نے ہر قسم کی تجارت پر بڑی کیٹیگوریکلی واضح طور پر پابندی لگا دی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کویشچن آپ پرائم منسٹر سے کبھی نہ پوچھے بیٹھیے گا کہ آپ نے کیا پابندی لگائی تھی کہ نہیں. وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں لگائی, تو انڈیا نے لگا رکھی, پتہ نہیں کس نے لگائی. وہاں پہ تو دیکھیں معاملات اس قسم کے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی را مٹیریل پہ بھی پابندی اٹھائی گئی ہے تو یہ کوئی اتنے آسان طریقے سے اٹھائی گئی. یہ تو بڑا باقاعدہ ایک نوٹ ہوتا ہے, پوری سمری تیار ہوتی ہے اور اس پہ جو اس کا سیکٹری ہوتا ہے وہ, اور جو ایک سیاستدان تو غلطی کر سکتا ہے لیکن بیوروکریٹ کبھی بھی اپنی فائل پہ ایسی غلطی نہیں کرتا جس سے کہ اس کی اپنی جان چلی جائے یا اس کی نوکری جانے کا احتمال ہو. اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو طاقتور ہیں, جو وزیر اعظم سے بھی طاقتور ہیں, جو مافیا کا حصہ ہیں, جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا اور ہمارے دوست نے نعیم صاحب نے کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ ہم یہ سارے ہی سمجھتے ہیں کہ دیکھیے عمران خان صاحب ایک وش لسٹ لے کے آئے تھے, ایک تبدیلی کا سلوگن لے کے آیا تھا. سلوگن لگانا اور چیز ہوتی ہے, سلوگن کو پالیسی میں بدلنا اور پالیسی کو پھر امپلیمنٹ کرنا یہ کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے. حکومت چلانا اور ہوتا ہے, نعرے لگانا اور ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت جس قسم کا کام کر رہی ہے یہ صحیح ٹریک پہ نہیں جا رہی. یہ ایک سیکیورٹی رسک بنتی جا رہی ہے, جیسے آپ نے خود ہی کہا. اور سیکیورٹی رسک سے خطرہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہماری عوام کو ہو رہا ہے, ہمارے لوگ. میں خود میڈیسن خریدتا ہوں اور جب سے یہ حکومت آئی ہے 2-3 گنا میڈیسن جو میں ہارٹ کے میں خود لیتا ہوں. یقین جانیے جب ان سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے مہینے تو بڑھی تھی, انہیں جی پھر بڑھ گئی ہیں. تو دیکھیں جب مافیا کے ساتھ ان کو اعانت کرنے کے لیے حکومتی وزراء موجود ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ کیا ایک وزیر کرپٹ ہے یا نائل ہے یا اس کا سیکٹری ہے؟ تو یہ سارے کا سارا, جیسے بھٹی صاحب نے کہا یا دوستوں نے کہا, یہ وزیر اعظم پہ جاتا ہے, ٹیم لیڈر پہ جاتا ہے. یہ وہ ٹیم لیڈر جو کہا کرتا تھا کہ اگر بجلی کے بل یہ آئیں یا ایک پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو سمجھو کو اس کا جو حکومت کا وہ کرپٹ ہے. تو اگر یہ ہم آج کے وزیر اعظم سے پوچھیں کہ آپ کے دور میں اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ایسی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو غریب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں, تو پھر اس میں ہم کس کو دوش دیں گے؟ وہ پھر یقیناً حکومت کو دیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ جو ان کی ناکامیاں تو اپنی جگہ, لیکن ان ناکامیوں کا جو اثر ہے وہ عام آدمی پر یقیناً پڑ رہا ہے. اب یہ جو فراڈ ہوا ہے یا جس میں بلین آف روپیز کی ٹیکس ایویژن ہوئی ہے, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ ویسے ہی ہوگا جیسے چینی پر ہوا
آٹے پر ہوا اور باقی جو کہتے ہیں آئی پی پیز پر، یہ پھر دبا دیا جائے گا یہ وہ ہم انکوائری کمیٹی بنا رہے ہیں، اور پھر کبھی ایک دن وزیر اعظم کہیں گے میں نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ جی بھٹی صاحب، وزیر اعظم یہی کہیں گے کہ یار میں نے تو کابینہ کے حالانکہ کابینہ کے اندر جب ایک بات اپروو ہوتی ہے تو وہ ہولی رسپانسبلٹی ہوتی ہے پرائم منسٹر کی۔ منسٹر تو اس نے اپنی جاب آؤٹ سورس کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، منسٹر کا فیصلہ بھی الٹیمیٹ رسپانسبلٹی آف پرائم منسٹر ہوتا ہے اگر ہم پارلیمانی نظام کی بات کریں۔ بھٹی صاحب بھائی صاحب دیکھیں، اس میں یہ بات سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جو وزیر صحت ہے وفاقی، وہ ہیں پرائم منسٹر صاحب خود، جی، کیونکہ مشیر صحت انہوں نے ایک رکھے ہوئے کام شام اور پریس کانفرنس کرنے کے لیے اور ماسک باہر بھیجنے کے لیے اور ماسک باہر سے منگوانے کے لیے، لیکن جو اصل کام ہے وہ وزیر صحت جو ہے وہ خود ہیں، اور ان کی ذمہ داری ڈائریکٹلی آتی ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے۔ اور بات یہ ہے جی کہ آپ کس کس بات کا رونا روئیں گے اور کتنی دیر روئیں گے، کب تک روتے رہیں گے، یہ کام اسی طرح ہی چلنا ہے۔ وہ ایک طرف پہلے وہ چیز باہر جائے گی ملک سے، پھر وہ ملک سے اندر واپس آ جاتی ہے، کبھی گندم چلی جاتی ہے، کبھی چینی باہر نکل جاتی ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی آٹا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کبھی آٹا جو وہ مرغیاں کھا جاتی ہیں ہمارا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کریں کیا؟ اس کا حل یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر واقعی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کا نام جو ہے تحریک انصاف ہی رہنے دیں، تو کوئی کام تو کسی جگہ تو انصاف کر دیں۔ کوئی ان کے جو ارد گرد دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے تھے، ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ان میں سے جو لوگ کرپٹ تھے، جو لوگ کرپٹ ہیں یا جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں، کم از کم ان کو کچھ تو سزا ملے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ واقعی یہ جماعت ہے۔ یہ کہ کچھ عرصہ وہ فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصہ میڈیا سے غائب رہے، ابھی پھر وہ آ کے پھر وہی کام شروع کر دیا انہوں نے، وہ ٹیڑھا سا ماسک لگا کے آ جاتے ہیں، اور فیصل واوڈا صاحب وہ وہاں پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیکھیں، اس کی کابینہ کی بار بار وزیر اعظم نے اپنے ایسے فیصل واڈا جو ہے نا اس کو دیکھ کے تو آپ کو مولا جٹ میں وہ بڑی بھابی یاد نہیں آ جاتی جڑی کہندی مولیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وزیر اعظم نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ جی جو بھی ڈیسیژن ہوتا ہے، انہوں نے خود اپنے منہ سے یہ برملا کہا ہے کہ جی میں اس کا ذمہ دار ہوں براہ راست۔ ہاں جی، کوئی بھی ڈیسیژن اس ملک میں اگر ہوتا ہے تو پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم ہی ذمہ دار اور وہ کیبنٹ جو ہے وہ بالکل ان کے معاون ہوتے ہیں۔ کیبنٹ کا کام ہوتا ہے کہ جی وزیر اعظم کو مشورہ دینا، وزیر اعظم نہیں مانے گا بات ختم ہو جائے گی، وہ مشورہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کیس میں جو بھی ہوا ہے یہ اسی طرح کا کیس بننے جا رہا ہے جی جس طرح چینی اور آٹے کا تھا کہ جی ہم نے تو وہ سبسڈی لی تھی باہر جانے کے لیے، باہر بھیجنے کے لیے، تو باہر گئی نہیں، وہ باہر گئی یا نہیں گئی وہ بات کا کام ہے جی، وہ تو آپ دیکھیں نا ہم ثابت کر دیں گے کہ جی باہر گئی ہے، وہ چاہے کاغذوں میں سر آپ کے پاس سی پورٹ کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے نا، کیا آیا کیا گیا ہے۔ یہ جو 5 لاکھ گندم باہر سے منگوانی تھی پتہ کریں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ 5 لاکھ نہیں آئی آج کی ڈیٹ تک، اور گندم کا کرائسس جو ہے، گندم نہیں کی گندم کی فصل آ گئی ہے۔ مطلب میں نے ایک دو لوگوں سے پتہ کروایا ہے جو کہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، گرین ہینڈلنگ وغیرہ کے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے کہا جی نہیں گندم نہیں آئی، ہم نے نہیں آف لوڈ کی وہاں سے۔ اب وہ 5 لاکھ کی گندم کاغذات میں واپس آ چکی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ اسی طرح یہ ادویات کا ہے۔ ویسے ہمارے وہ مخالف ہے، ہم ان کو ٹکا کے ان کی ہم لتے بھی لیتے ہیں، کلاس بھی لیتے ہیں، اور ان سے ہم نے تجارت بھی بند کر دی۔ لیکن پاکستان میں آپ کو لاہور کے جتنے بڑے سٹورز کی چین ہے وہاں چلیں میرے ساتھ، تمام انڈین چیزیں، ان کی مٹھائیاں، ان کے جو سر کو لگانے والے تیل ہیں سے لے کے ان کی سب چیزیں، ڈابر آملہ تک سارا کچھ ملتا ہے جی، اور لوگ خریدتے ہیں اور ڈبل پیسوں پہ خریدتے ہیں۔ ان کے وہاں پہ شاید 90 روپے، ہمارے 180 کے قریب چلے گئے ہوئے ہیں، ڈبل ماری پرائس ہے۔ ڈابر آملہ والوں نے پاکستان کے اندر اپنا جو سیلز ایجنٹ مقرر کیا ہے وہ ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کو کیا ہے، اس کے اوپر بات کر کے دکھائے نا میڈیا کا جو حال ہے۔ اگر وہ بندہ سائیڈ بزنس کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، کیوں آپ اس کے بہت سارے بزنس ہیں جی، چلے کوئی بات نہیں، ان کے تو سینچری سے زیادہ بزنس ہے، تیل لگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ چلیں ڈابر آملہ کا تیل ہی بیچ رہے ہیں نا، لوگوں کو گنجا ہونے سے بال ان کے بڑھا رہے ہیں، آپ اس بات پہ دیکھیں جیلس نہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، کرنے دیں انہیں۔ لیکن جو ملک صاحب نے بات کہی نا، عبداللہ ملک صاحب نے کہ چلو تیل لگا رہا ہے، چونا تو نہیں لگا۔ ہاں چل کم از کم یہ بات ٹھیک ہے، تیل ہی لگا رہے ہیں نا اور نظر آ رہا ہے کہ جی تیل ہے، لیکن بات یہ جی کہ جو چونا لگا کے ان کے ارد گرد پھر بھی بیٹھے ہیں اور کس ڈٹائی سے اور کس بغیر شرم کے وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ سوتے رات کو کیسے ہوں گے۔ لیکن بات اس میں صرف اتنی سی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو تھوڑی سی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر ڈیسیژن غلط ہو بھی گیا ہے تو چلیں معذرت کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر کسی ان سے کروا دیا گیا معذرت وہ کر لیں گے، وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں معذرت بھی کر لیں۔ 30 ارب سے زیادہ کی ٹیکس چوری ہے جو ہمیں انڈینز بتا رہے ہیں کہ ہوئی ہے، سر اس کا تو کچھ ہوگا نا۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں کم از کم جو لوگ جو ذمہ دار تھے جنہوں نے اگر غلط گائیڈ کر دیا، چلیں وزیر اعظم مان لیتا ہوں میں
کہ وزیر اعظم کی پہلا ٹینیور ہے ان کو نہیں چیزوں کا پتا ہوگا. اچھا جی ٹھیک ہے جی, وہ پہلی اننگز کھیل رہے ہیں ابھی, دوسری کھیلیں گے تو شاید کو تھوڑے سے بہتر کھیل لیں گے, لیکن پہلی اننگز میں ان کو نہیں پتا چل رہا کہ کرنا کیا ہے اور ہونا کیا تھا اور کر کیا گیا. بھٹی صاحب, جو لوگ جو ہیں وہ بھارت کے اندر موجود نواز شریف کی جائیدادیں اور بزنس تلاش کر لیتے ہیں, جو گند سے کوڑے سے بجلی بنانے کے لیے آئے ہوئے انڈین ماہرین کو راہ کے ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں, ان کو کیسے نیند آئی ہوگی رات کو کہ یہ اتنی بڑی ڈکیتی ہو گئی, اور ان کی آنکھیں اوپر ہوتی ہیں اس کے, وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اس کو. بھائی صاحب دیکھیں, آپ بڑے بھولے آدمی ہیں, چلیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کچھ پردے میں ہوتی ہیں. چلیں پردے میں رہنے دیتے ہیں اور بریک پہ جا رہے ہیں جی, بریک لیتے ہیں جی, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کرونا کی. اور کرونا کا رونا جو ہے وہ اس وقت ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر کر دیا ہے آپ نے, اور ایک دم یہ جو رائز ہوا ہے ہمارے ہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد کے اندر, یہ ہمیں ہمارے پروڈیوسر صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ یہ 22 رمضان کو پھر بند کریں گے, آپ دیکھ لیجئے گا. ہم ان کی بات کو لے کے بیٹھے ہوئے پروگرام میں. فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری سیاست کے اندر جو ہے وہ ایک مستقل عامل جس کو کہنا چاہیے, چودھری صاحب جو ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب, دونوں کے جو ہے وہ سیاست کے اندر ایک جوڑی ہے. ان کے خلاف 3 ایسے مقدمات نیب نے کھولنے کا اعلان کیا. چودھری صاحب بڑے ان روڈز رکھتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر, اور ان کی رشتہ داریاں بہت ہیں بیوروکریٹ کے ساتھ. اکثر بیوروکریٹس جو ہیں وہ ان کے براہ راست ریلیٹو کہے جاتے ہیں, تو اس لیے ان کو خبر تو مل جانی تھی کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کام شروع ہو گیا, تو ان کو خبر ملی ہے تو وہ پہلے ہی کورٹ میں پہنچ گئے, اور عدالت نے بھی نیب کو طلب کر لیا. اور نیب کی میاؤں میاؤں کرتی ہوئی جو آئی ہے نا, وہ جو جس طرح وہ دھاڑا کرتا تھا نیب, اس طرح نہیں دھاڑا, وہ بڑے میاؤں 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 کر رہے ہیں کہ نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, لیکن ان الفاظ کے اندر ہی پیغام موجود ہے کہ ہاں تحقیقات تو ہم کر رہے ہیں, کہ ہم نے کوئی نیا کیس نہیں بنایا ہے. یہ لفظ بڑا قابل غور ہے, ٹھیک ہے, اور وہ 17 سال پرانا کیس ہے, اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, یعنی کہ پہلے کا بنا ہوا ہے, ہم تو صرف اس کو ذرا جھاڑ پونچھ کر کے آپ کی کر رہے تھے. ممتاز بھٹی صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو یہ والا جو ایشو ہے, یہ واقعی وہ بہاولپور والے منسٹر صاحب کی رپورٹ آنے کے بعد پرائم منسٹر نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا کوئی فیصلہ کیا تھا, یا انہوں نے پریمپٹ کر لیا ہے پہلے ہی, مطلب کہ اوور ڈوئنگ کر گئے ہیں چودھری صاحبان؟ رضوان صاحب, سب سے پہلے تو میں بلوچستان کے آج جو افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ہماری سیکورٹی فورسز کے ایک میجر سمیت 6 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. IED بلاسٹ ہوئی ہے, حملہ ہوا ہے وہاں پہ. میجر ندیم عباس بھٹی جو کہ مہدی بھٹی کے بھتیجے اور نظر عباس بھٹی کے بیٹے تھے وہ شہید ہوئے ہیں. ان کے علاوہ 5 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ تھے. ایک یہ واقعہ بلوچستان میں پیش آیا ہے, اور یہ ان انسیڈنٹس کے ایک تسلسل ہے جو کہ پہلے وزیرستان کے اندر بھی پچھلے دنوں میں پیش ہے, اور 17 لوگ اب تک ہمارے چند دنوں کے اندر شہید ہو چکے ہیں سیکورٹی فورسز کے وزیرستان کے اندر. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایک دفعہ پھر پاکستان کو اس کا سامنا ہے, جو LOC کے اوپر صورتحال ہے اسی کے ساتھ یہ لنکڈ ہے. اب جو سوال آپ نے کیا اس کی طرف آتے ہیں, یہ جو اپنا چوریوں والا معاملہ ہے, مجھے لگتا ہے یہ ابھی خبر بریک ہوئی ہے, کیونکہ پروگرام میں آنے سے پہلے تو میں نے دیکھا تھا یہ خبر نہیں تھی. ہاں نہیں یہ ابھی بالکل خبر آئی ہے, جسٹ جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, تو اس کی جو ہے وہ ISPR سے جاری ہوئی ہے. ہم تصدیق کر رہے تھے, پچھلے 2 گھنٹے سے خبر ہمارے پاس تھی, لیکن ابھی جو ہے اس کو کنفرم کر دیا گیا ہے. اچھا رضوان صاحب, یہ جو چودھریوں کو نے پریمپٹ جو کیا نا, دیکھیں ان کا یہ والا کیس نہیں ہے جس کے اوپر ان کا ریئیکشن آیا ہے. یہ پرانا کیس ہے 2000 کا ایک رجسٹرڈ, جس کی دوبارہ جو ہے تحقیقات شروع ہوئی ہے. 18-20 سال پرانا کیس ہے جس کو نیب نے دوبارہ انکوائری کو نکالا ہے. کیس بھی نہیں ہے, انکوائری ہے بیسیکلی, جس کو دوبارہ نکال کر جو ہے وہ اس کے اوپر کام شروع کیا گیا.
اور ان کو यूं ही भनक पड़ी तो ये कोर्ट भी चले गए, और ये पहले भी इसके ऊपर एक दफा कह चुके हुए हैं कि ये पुराने केसेस हैं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है इनके जरिए उसको कभी करने की कोशिश की गई थी। और मज़े खेज बात यह है कि पहले नैब ने एक हैंड रिटन प्रेस रिलीज जारी की और उसमें तस्दीक की कि जी नैब एक बिल्कुल शफाफ इदारा है और ये पुराने केसेस भी अब हम निकाल रहे हैं, तो उसको भी पेंडिंग नहीं रख सकते। पहले उन्होंने ये माना कि ये केस निकाला गया है, और उसके बाद जब रौला गौला बढ़ गया और हर तरफ से जो है वो दबाव आया, तो नैब ने फिर जो है वापसी का रास्ता ले लिया और एक नई रिलीज जारी कर दी, प्रेस रिलीज इसी तरह हाथ से लिखी हुई कि ये ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, खामखा जो है वो नैब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लें, यानी कि नैब की जो शफाफियत है वो तो बीच चौराहे जो है वो उसका भांडा बुरे तरीके से जो है वो फूट गया। जानने वालों को तो पहले ही पता था, लेकिन कई बेचारे सादा दिल लोग जो है वो समझते थे कि शायद ये वाकई कोई गैर जानबदार इदारा है। तो चौधरीयों के मामले में इनका भांडा जो है वो फूट गया। अब रह गई बात कि नैब को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो मैं तो बारहा मुसलसल जो है मेरे पास इस चीज़ की इंफॉर्मेशन है कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर का जो मुशीर है वो वहाँ पे जाता है, किससे मिलता है, नैब चेयरमैन से कहाँ पे मुलाकातें होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो अब से नहीं, काफ़ी पहले से चल रही थी। पहले टक्कर मारी नैब के चेयरमैन ने गवर्नमेंट को और उनके सामने खड़ा होने की कोशिश की, और फिर जो है वो तो उनके साथ जो है वो हाथ मिला लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप ये कोई एक ढकी छुपी बात भी नहीं है, ये एक नेक्स्ट जो है वो रियलिटी है। और ये जब लोगों को समझ आएगी तो फिर उनको एक्चुअली पता चलेगा। और ये जितना ये कहा जा रहा है कि नैब दोनों तरफ, देखें जहांगीर तरीन को अगर नैब पकड़ती है तो जहांगीर तरीन के खिलाफ एक स्टांस इमरान खान ने लिया हुआ था, और अब जबकि वो उनको लग रहा है कि और मुझे गलत रिपोर्ट दी गई थी कि लोग छोड़ छाड़ गए जहांगीर तरीन को, तो अब परवेज खट्टक के जरिए जो सुलह की कोशिश की जा रही है, पहले उसको वकील को भेजा कि जाओ माफी मांगाओ, और फिर केस जो है वो उसको इंक्वायरी को पेंडिंग कर दिया गया। इस तरह के डेवलपमेंट्स हैं। रिजवान रईस साहब देखें, चौधरीयों ने अपने मौक़िफ़ के ऊपर एक बारकफ भरपूर इक़दाम उठाया, और उन्होंने पूरी, बल्कि मुझे एक चीज़ और भी मेरे ज़ाती तौर पर इल्म में है कि कहा जा रहा था कि पंजाब असेंबली का इजलास जो है वीडियो लिंक पर ही बुलाया जाए, या जो प्रोडक्शन आर्डर ना जारी किए जाए एक आध गिरफ्तार बंदे के, लेकिन परवेज लाई ने इजलास भी बुलाया और प्रोडक्शन आर्डर भी जारी कर दिए। तो ये वो सारी सूरत है, कोई एक चीज़ नहीं है, कई चीज़ें हैं। और मुझे अपने बीइंग ए जर्नलिस्ट ये लगता है कि सियासी मामला जिस नैज पर पहुंच गए हैं चौधरीयों के और पीटीआई के, ये यहाँ से रिवर्स नहीं होंगे, आगे जाएंगे, क्योंकि नैब सिर्फ जो है यही नहीं, एक आध इंक्वायरी जो है वो गवर्नमेंट अपने तौर पर कागजात इकट्ठे करते फिर रही है तारक बशीर चीमा के खिलाफ, और एक आध लोगों जर्नलिस्ट से रब्ता भी किया गया ये स्कैंडल ब्रेक कर दें, लेकिन वो स्कैंडल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, और देखते हैं कि अब हुकूमत कब वो ब्रेक करवाती है। ये मामला आगे बढ़ेगा अभी। सही सही। और वो आपको पता है वो वही जर्नलिस्ट है ना जो 2 अरब के प्रोजेक्ट में से 200 अरब की करप्शन निकाल लेते हैं। नहीं, ये एक और साहब हैं। अच्छा चलो ठीक है। नहीं, ये फिर वो साहब होंगे कि जिन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में भी सरकारी और गैर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट एंजॉय किए, PMLN में भी एंजॉय किए, और अब हुर्रियत फ़िक्र के बहुत बड़े मुजाहिद बने होते हैं। मेरे सर जैसा उनका सर है। चलिए इस तरह के साहब, मैं एक बात बताऊं रिजवान भाई साहब कि ये जो स्कैंडल है ना, इसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भी पड़े हैं, और ये है बड़ा जेन्युइन, ठीक है। अच्छा लेकिन ठीक हो। अब चूंकि तारक बशीर चीमा जो काबीना में जो वो खतबे नबूवत के हक में बोले हैं, तो मैंने इसको शेयर कर दिया हुआ है। जी बिल्कुल ठीक। इस बुनियाद पे उनके हमने 7 गुना जो है वो माफ़ कर दिए। प्रोफेसर नईम मसूद साहब, ये जो चौधरी साहिबान ने प्रीएम्प्ट किया है, आपके ख्याल में, भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि उनकी ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है ये कामयाब नहीं होगी, स्कैंडल आए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए गए हैं, उनके ऊपर हमला होगा, किरदार कुशी होगी। लेकिन अगर हमला होना होता, मेरा एक काउंटर सवाल है, तो फिर वो नैब का जो रवैया है, जो उसकी आहंगी होती है, वो उसी तरह की होती जिस तरह की उनकी शरीफों के ख़िलाफ़ थी, जिस तरह की उनकी उन ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ थी जो उनके साथ पकड़े गए थे। यहाँ पे तो म्याऊं म्याऊं कर रहा है जी नैब।
دیکھیے بات یہ ہے کہ چودھری برادران جو ہیں جناب والا یہ پولیٹیکل ٹیکنیشین ہیں، ان کو بیوروکریسی سے بھی پتہ چل جاتا ہے اور انہوں نے باقی سیاستدانوں کے ساتھ بگاڑی بھی نہیں ہے. یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے تعلقات ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. اگر ابھی تک تعلقات صحیح نہیں ہے تو وہ نون لیگ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، جو کہ اب صحیح ہو جانے چاہیے. میں آپ کو ایک عرض کروں رضوان، نیب جو ہے وہ دو لوگوں کے لیے بنایا گیا. ایک وہ جو پولیٹیکل دشمن ہے، جو آپ کے پولیٹیکل مخالف ہیں ان کے لیے، ایک وہ جو سوتیلے دوست ہیں. اب آپ کہیں گے سوتیلے دوست کیا ہوتے ہیں؟ سوتیلے دوست وہ ہوتے ہیں جن کے پاس 4-5 سیٹیں ہوتی ہیں اور وہ دائیں بائیں جانے کی کوشش کرے تو حکومت کی چولیں ہل جاتی ہیں، تو وہ اپنی چولیں بچانے کے لیے حکومت انہیں بھی بلیک میل کرتی ہے. لیکن میں جہاں تک میں چودھریوں کو سمجھتا ہوں، جو میری سٹڈی ہے، چودھری برادران کو بلیک میل کرنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ ان کے ہر طرف تعلقات ہیں. اب جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب والا معاملہ، دیکھیں آج نہیں تو کل نیب نے چودھریوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنی ہی کرنی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ چودھری کیا کرتے ہیں، چودھری کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں. اگر چودھری ڈیفینڈ کرنے کی طرف جائیں گے تو چودھری جتنے بڑے بھی پولیٹیکل ٹیکنیشین ہے یہ رگڑے جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھریوں کو اپنی سیاست بچانے کے لیے اس دفعہ اوفینس پہ جانا پڑے گا. اب دیکھیں لوگ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں اور یہاں لوگ رائی کو پہاڑ بنا لیتے ہیں، اور جو وہ لوگ بناتے ہیں وہ نیب والے ہیں. یہ یاد رکھیں لوگ کہ یہ جو چودھری برادران ہے یہ میاں نواز شریف اینڈ کمپنی نہیں ہے. میاں نواز شریف اینڈ کمپنی وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر پوری مملکت کا کندھوں پہ بوجھ ہوتا ہے. وہ ان کی بالکل مین سٹریم بلکہ بگسٹ پارٹی ہوتی ہے. ان کی ابھی جو آپ نے بھی بتایا رشتہ دار ہیں، بیوروکریسی میں ہو، ٹیکنوکریسی میں ہو، پالیٹکس میں ہو، تو انہیں کور کرنا ان کے لیے آسان ہے. یعنی ان کا سیاست میں مضبوطی بہت ہے لیکن پھیلاؤ نہیں ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرح. اور میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر چودھری برادران اس دفعہ ڈیفینسو کھیلیں گے اور یہ سمجھیں کہ 2020 کے میچ میں وہ 18 اوور رام سے کھیل کے آخری 2 اوور میں چھکے ماریں گے تو نہیں یہ جیل میں جائیں گے. یاد رکھیے جن لوگوں سے، جن حکومتی دوستوں سے میری ملاقات ہوتی ہے انہیں 2-4 لوگ بڑے چبھتے ہیں، جن میں پرویز لائی سب سے زیادہ چبھتے ہیں. انہیں ہر وہ ساتھی بھی چبھے گا جو اصولی سیاست کرتا ہے. چودھریوں نے پھر سٹریٹ پاور میں آنا ہے، سٹریٹ پالیٹکس میں آنا ہے، اور عمران خان کے بہت سارے ساتھیوں نے آئندہ پالیٹکس میں نہیں آنا. انہوں نے اسی دفعہ مشیریاں اور اپنی معاونین کی جو خوشیاں ہیں ان کو انجوائے کر کے پھر نظر نہیں آنا. میں بڑے دنوں سے ایک بات رضی بمکن ہے، میں غلط سوچ رہا ہوں، میں سارے سناریوں کو دیکھ کر کے پریشان ہوتا ہوں. آپ کا نام لے کے تذکرہ اس لیے کیا کہ چونکہ آپ ماہر معاشیات ہیں. یا جن کو بڑا کہتے تھے بزنس مین، ماضی میں دیکھیں ایک بزنس مین حکمران پوری حکومت چلاتا تھا. آج بہت سارے بزنس مین ایک حکمران نہیں چلا پا رہے. تو اگر آپ کا بزنس نہیں ہوگا، وہ ہر قسم کا جو بزنس ہے، تو دیکھیں نیب جو ہے یہ دشمن ہے. نیب بہت بڑی دشمن ہے اس وقت معیشت کی، نیب بہت بڑی دشمن ہے سیاست کی، نیب بہت بڑی دشمن ہے جمہوریت کی، نیب بہت بڑی دشمن ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، آپ کو آتی ہوگی کہ نیب کو کون چلاتا ہے. یہ یاد رکھیے اگر نیب کے جو کرتا دھرتا ہیں، اگر انہیں زندگی نے اجازت دی تو ان کا حال میں سیف الرحمان جیسا دیکھ رہا ہوں، اور ایسا آپ بھی دیکھیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیف الرحمان کو تو قطر میں پناہ مل گئی تھی. سر سیف الرحمان کو تو قطر میں پناہ مل گئی تھی، اس کا کاروبار بھی وہاں پہ تھا، سیمنٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا، وہ ابھی تک وہی کر رہا ہے. یہ تو بیچارے نوکری یافتہ ہیں سر جی. یہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد 8-8 سال کے کانٹریکٹ پہ 5-5 سال کے کانٹریکٹ والے ہیں. انہوں نے تو اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال کانٹریکٹ کے رینیول کی بھیک مانگ رہے ہونا ہے. یہ جو نیب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ سیف الرحمان سے بہت برا کام ہوگا ان کا. ابھی میرا پیارا ارسلان بٹی کہہ رہا تھا
کہ وزیر اعظم پاکستان یہ چیز یہ مہربانی فرمائیں. ارے بھائی وزیر اعظم پاکستان نے اپنے فرائض کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے, اس نے مہربانی نہیں فرمانی ہوتی. وزیر اعظم پاکستان مہربانی فرمائیں اس کرونا کنڈیشن میں, اس کووڈ-19 میں اس نیب کو خدا کا واسطہ ہے کرتا چلے. اس کو اگر آپ نہیں نکالیں گے تو آپ خود نکل جائیں گے. دیکھیں وہ کہاں گئی باتیں, نیا قانون آ رہا تھا, نیا مسودہ بن رہا ہے, آپ تو ایک حساس معاملے کا مسودہ بناتے ہیں تو عدالت یہ کہتی ہے بھائی آپ پنکچویشن تو پڑھ لیا کریں, آپ سپیلنگ کی مسٹیکس تو پڑھ لیا کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بات واپس میں لاتا ہوں چودھری برادران کی طرف. میری بات یاد رکھیے گا, اب وہ دن دور نہیں ہے. عمران خان صاحب بڑے اچھے ہیں, یہ اپنے مخالفین کو انشاءاللہ تعالی ایسا بوم دیں گے کہ یہ نون لیگ کے شریف برادران اور چودھری برادران کو ملا کے دم لیں گے. اور میرا یہ خیال ہے اور میری یہ جو پولیٹیکل سینس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ چودھری برادران کو جتنی جلدی ہو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لینے چاہیے فار دا نیشن. میں نہیں کہتا, مجھے یہ پتا ہے چودھری برادران کسی سے بھی ہاتھ نہ ملائیں تو ان کے لیے وزارتیں 2-4 ڈشیز میں ملیں گی لیکن فار نیشن. میں کہتا ہوں کہ چودھری برادران پلیز فار منسٹریز نہیں, فار نیشن میدان میں آئیں اور میاں نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملائیں. ویسے میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ اس وقت چودھری برادران کے زرداری صاحب سے بھی روابط ہیں اور میاں نواز شریف سے بھی روابط ہے. اپنی طرف سے تار ہلائی گئی ہے چودھری برادران کو کہ ہم بھی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری برادران کی جتنی انسلٹ ہو گئی ہے ان کے لیے یہ بہت کافی ہے. ان کو اب وہ اتنے یو ٹرن لے لیتے ہیں تو ان کو ایک ٹریو ٹرن لے لینا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ چودھری برادران ٹریو ٹرن لیں اور یہ پاکستان کی آئین کی 18ویں ترمیم کی جمہوریت کی خدمت ہوگی اس بے عزتی پر اگر چودھری برادران ٹریو ٹرن لیتے ہیں. ٹھیک, آج نئی ٹرم ایجاد کر دی ہے پروفیسر صاحب نے, ٹرو ٹرن. چودھری صاحبان جو ہیں مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے دور کے آخری دن تھے اور انہوں نے پاکستان کے اندر اپنی تمام انڈسٹریز جو تھی وہ ڈسپوز آف کر دی تھی اور کالونی ٹیکسٹائل والوں نے ان کی جو تھی وہ شوگر مل اور ٹیکسٹائل ملز خریدی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2 شوگر ملیں تھیں ان کی, شاید وہ انہوں نے ڈسپوز آف کر دی تھی اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی نقل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بیرون ملک بزنس سیٹل کر دی ہیں. لیکن بہرحال پھر الطہور لمیٹڈ جو ہے جو اس وقت دودھ کا ایک پروجیکٹ ہے وہ ان کے نام کے اوپر ہے, لیکن ایک آدھ اور بھی انڈسٹری کہی جاتی ہے لیکن وہ ساری ٹریڈ کے ریلیٹڈ ہیں, مینوفیکچرنگ میں نہیں ہے یہ جی, یا ایگریکلچر پروسیسنگ میں ایک آدھ یونٹ رہ گیا, روایتی انڈسٹری میں سے یہ نکل گئے ہوئے ہیں. ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ان کا بلیک میلنگ کے امکانات کو کم کرنا تھا نا اپنے خلاف. لیکن جب شوگر کا سکینڈل آیا تو اس میں سے اپنا جو صاحبزادے ہیں ان کا بھی شیئر نکل آیا ایک مل میں سے جس کے اوپر وہ الزامات وغیرہ لگے. بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ایک ہے. بھٹی صاحب چونکہ باتیں انہوں نے ایسی کہی ہیں پروفیسر صاحب نے کہ جن کا ریلیٹڈ یا کاؤنٹر آرگومنٹ آپ ہی دے سکتے ہیں, اس لیے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. صاحب دیکھیں ایک بات, یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو حکومت ہے وہ مرکز میں اور پنجاب میں دونوں جگہ پر اگر وہ کھڑی ہے تو چودھری برادران کے کندھوں پر کھڑی ہے. یا چودھری صاحب کی بیساکھیوں پہ, یا بیساکھی سمجھ لیں, لیکن بیساکھی وہ ہے نہیں ہے, تیز آدمی ہے. سیاست میں دیکھیں بڑے لوگ کا لفظ استعمال کریں. ہے کس کا لفظ ہے؟ کندھے کا لفظ استعمال کریں, کندھوں پہ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں زیادہ, کندھوں پہ چیزیں اٹھائی جاتی. ٹھیک ہے جی چلیں. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں 4 کندھوں پہ جو چودھری برادران ہے جی ان کی سیاست میں جو رواداری ہے نا وہ ہر بندہ مانتا ہے. وہ پرانا سیاستدان ہے یا نیا سیاستدان ہے, ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاست کی شطرنج ہے اس پہ کون سی چال کس وقت چلی جاتی ہے اور پیادے سے جو بادشاہ ہے اس کو مات کیسے دینی ہے. بہت اس معاملے میں ماہر ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ بہت ماسٹر آدمی ہیں, ان میں سیاست ان میں کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ان کی جو سیاسی چالیں ہوتی ہیں وہ دیکھیں, عثمان بزدار کے خلاف کام ہوتا ہے تو چودھری برادران اس کے ریسکیو کے لیے آتے ہیں. عمران خان کے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو چودھری برادران ریسکیو کے لیے آتے ہیں. کوئی اور معاملہ کسی وزیر کا ہو جاتا ہے, وفاقی وزیر کا, تو چودھری برادران سے وہ ملاقات کر کے پھر جا کے عمران خان سے ملتا ہے یا ان سے مل کر آ کے چودھری برادران سے ملتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ چودھری صاحب ناراض کیوں ہیں, یہ فاصلے کیوں بڑھ رہے ہیں, دوریاں کیوں پیدا ہوئیں.
معاملہ وزارتوں سے شروع ہوتا ہے، پھر الزامات پر آتا ہے، پھر بیانات سے آتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نیب کے ذریعے ان کو تھوڑا سا قابو کیا جائے کسی بھی طرح سے. چودھری برادران چونکہ یہ اپنے پر پرزے نکال رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہیں چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب وہ عدالت میں گئے ہیں. انہوں نے کوشش پوری کی ہے، عدالت نے 11 تاریخ بھی دے دی ہے، 2-4 دن میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونا ہے اس کے اندر. لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر تحریک انصاف نے اپنی حکومت کو برقرار رکھنا ہے تو ان کو اپنے تعلقات چودھری برادران سے برقرار رکھنے پڑیں گے. صحیح برقرار رکھنے پڑیں گے. جناب عبداللہ ملک صاحب. جیسے بھٹی صاحب نے کہا، میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ چودھری برادران پاکستان کی تحریک وہ واحد سیاستدان ہیں جن کے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی آخری دن تک اچھے تعلقات رہے ہیں، اور انہوں نے ماضی میں بھی اپنے بدترین سیاسی حقوق کے ساتھ بھی پالیٹکس کی ہے، مثلا پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ. اور آخری دن تو کی مراد ہے وہ چلتے رہے ہیں. لیکن یہ کوئی بات اتنی اگر ہم کہیں کہ بڑی سادہ سی ہے، اتنی سادہ نہیں ہے. یا نیب یہ کہے کہ وہ ایک نیوٹرل ادارہ ہے اور اس نیوٹرلٹی میں پرانے کوئی کیسز کھولیں، یہ بھی کوئی اتنی کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ضرور ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں سے چودھری برادران سے ناراض ہے. اور یہ ایک ظاہر ہے جب نیب کوئی کارروائی کرتا ہے تو یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں پچھلے 20 سالوں کی جو تاریخ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے برکات ضرور ہیں جو کوئی نہ کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے جہاں تک عمران خان کے ساتھ موجودہ حکومت کے ساتھ چودھری برادران کے ریلیشن شپ ہے وہ ڈے فاسٹ کوئی اچھے نہیں رہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی چودھری برادران کی رائے کو اتنی اہمیت نہیں دی. اور چودھری برادران خود بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی اہم فیصلہ مشورہ دے کر اپنی بات ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان گائیڈڈ میزائل ہیں، وہ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں. لہٰذا جب ہماری بات کہیں سنی نہ جائے، نوٹ نہیں کی جائے تو اپنی رائے دینے کا فائدہ کو نہیں ہوتا. یہ جو موجودہ کیس ہے یقیناً یہ ہے تو پرانا 19 سال پرانا ہے، لیکن جو جورسپروڈنس ہے اس میں جو کرمنل پروسیڈنگ ہوتی ہیں ان میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی، ٹائم لمٹ نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. جیسے کہ میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف 34 سال پرانا کیس ایک چل رہا ہے. تو سمجھا یہ جا رہا ہے، جو سیانے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ چودھری برادران پچھلے دنوں میں خواجہ برادران صاحب سے بھی ملے ہیں، گو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ذاتی نوعیت کی ملاقات تھی، لیکن سیاست میں کوئی بھی چیز ذاتی نوعیت کی نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی مقاصد ضرور ہوتے ہیں. چونکہ پاکستان کی سیاست ان 5 سالوں کے بعد بدلے گی، نئے الائنسز بنیں گی. مثلا نواز شریف صاحب کی جو لیگسی ہے وہ یقیناً وہ چاہیں گے کہ ان کی بیٹی کے تھرو چلے اور اس کو اپوز کریں گے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو اس قسم کی جب اگر پارٹیوں میں تفریق ہوتی ہے اور الائنسز بنتے ہیں ایک مخصوص جماعت کے خلاف تو پھر سیاست کے پیرامیٹر بدل جاتے ہیں. جب یہ اس قسم کے حالات ہوں تو ہر سیاستدان اپنے بچاؤ کے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. بہت شکریہ تمام احباب کا. اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی خبروں، تبصروں اور تبصرہ نگاروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.